प्रोग्राम हालात हाज़रा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली के साथ। जर्मनी में कोरोना वबा की खतरनाक हद तक बढ़ती हुई तादाद, अमेरिका का इंतबाह। कोरोना वायरस के बायस जर्मनी और डेनमार्क के सफर के खिलाफ तनबीह। फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में नए कोरोना इन्फेक्शंस की हफ्तावार औसत का नया रिकॉर्ड। जर्मनी में कोरोना वायरस के नए केसेस की हफ्तावार औसत का एक नया रिकॉर्ड देखने में आया है। ये बात वबाई अमराज की रोकथाम के जर्मन अदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट की तरफ से आज मंगल की सुबह बर्लिन में बताई गई। बताया गया है कि फी 1 लाख आबादी में कोरोना के नए केसेस की हफ्तावार औसत अब 400 हो गई। पीर के दिन यही औसत 386 और इतवार के रोज 312 रही थी। रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 45,336 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा कोविड-19 के मजीद 309 मरीजों का इंतकाल हुआ। जर्मनी में इस वबा से अब तक 99,433 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की कोरोना वायरस के बायस जर्मनी और डेनमार्क के सफर के खिलाफ तनबीह। अमेरिकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अमेरिकी शहरियों को जर्मनी और डेनमार्क के सफर के खिलाफ तनबीह जारी की है। वाशिंगटन में वबाई अमराज की रोकथाम के अमेरिकी मरकज और वजारत खारजा ने बताया कि इन दोनों यूरोपीय ममालिक जर्मनी और डेनमार्क के सफर के खिलाफ आम शहरियों के लिए वार्निंग का दर्जा बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के लिए ऐसे ही सफरी तनबीह का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी वजीर आजम कोरोना के मुस्बत टेस्ट के बाद सरकारी मसरूफियात करंतना में रहते हुए अपनी सरकारी रिहाइशगाह से सरंजाम दे सकेंगे। उन्होंने कल पीर के रोज अपने बेल्जियम हम मनसब से ब्रसल्स में मुलाकात की थी। बेल्जियम के वजीर आजम भी करंतना में चले गए हैं। दूसरी तरफ इस हफ्ते यूरोप में मुतअद्दिद मुकामात पर कोरोना वायरस की वबा से निपटने के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, जिनमें पुलिस को तैनात करना पड़ा और गाड़ियों को आग लगाए जाने के पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। मुतअद्दिद ममालिक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हॉलैंड में मुजाहिरीन पुलिस से लड़ पड़े, पुलिस पर पथराव किया गया और गाड़ियां जलाई गईं। हुकाम ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया, वाटर कैन इस्तेमाल किया और कुत्तों और घोड़ों की मदद से मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश की। बेल्जियम में भी मुजाहिरे पुरतशद्दुद हो गए और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां भी हुकाम ने आंसू गैस और वाटर कैन का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में दाएं बाजू की जमात फ्रीडम पार्टी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। इटली, डेनमार्क और क्रोएशिया में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। हॉलैंड में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के बाद 3 हफ्तों का जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया। बेल्जियम में कवानीन सख्त कर दिए गए और लोगों को कहा गया कि वो दिसंबर के वस्त तक हफ्ते में कम से कम 4 दिन घर से ही काम करें। खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक जैसे जर्मनी, यूनान और चेक रिपब्लिक में भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई हैं। ताहम इनमें से सख्त तरीन पाबंदियां ऑस्ट्रिया में लगाई गई। ऑस्ट्रिया में मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को कहा गया है कि वो घर से बगैर जरूरत नहीं निकल सकते और ऑस्ट्रिया वो पहला यूरोपीय मुल्क बन गया जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना कानूनी तौर पर लाजमी हो गया है और फरवरी से ये कानून लागू कर दिया जाएगा। ये नई पाबंदियां खित्ते में कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लगाई जा रही हैं। गुज़श्ता चंद माह में यूरोप में केसेस की तादाद बढ़ रही है।
جرمنی اور ہالینڈ میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہفتہ وار کیسز آ رہے ہیں، جبکہ آسٹریا میں یہ تناسب 5 گنا ہے۔ کووڈ وائرس کی وبا کے آغاز میں جب کیسز بڑھتے تھے تو اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ تاہم ویکسینز کے آ جانے کے بعد اس وائرس سے متاثر ہونے اور اس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے تناسب میں کافی فرق پڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں اقرا ندیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ طیب اردوان کے اقتدار کو خطرہ لاحق۔ ایران میں ہزاروں افراد پانی کی قلت کے خلاف سڑکوں پر۔ امریکی سینٹ نے پاکستان کے خلاف بل میں تحفظات نکال دیے۔ دنیا طالبان حکومت تسلیم کرنے کی جانب گامزن۔ چھوٹے پڑوس ممالک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے چینی صدر۔ ایران میں ہزاروں افراد پانی کی قلت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ایران کے صوبے کے دارالحکومت کے شہر خرد میں ہزاروں افراد نے گورنر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے صوبے کے حصے کا پانی دوسرے علاقوں کو دیا جا رہا ہے، جو کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں۔ ایران میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاج روز کا معمول بن رہا ہے۔ 2 روز قبل بھی خشک سالی کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران بھی خطے کے دیگر ممالک کی طرح موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران کے مغربی علاقے گزشتہ کئی سالوں سے خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں غیر متوقع بارشوں سے سیلابی صورتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرنسی کے سنگین بحران نے ترکی کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جسے صدر رجب طیب اردوان کے اقتدار پر تقریباً 2 دہائیوں کی گرفت پر خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% تک کمی کے بعد جمعرات کو ترک کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی اور ترک کرنسی مارچ سے اب تک 1 دہائی سے زیادہ ہو چکی ہے، جو مارکیٹوں میں بدترین کارکردگی دکھانے والی اس سال کی بڑی کرنسی ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں کمی رجب طیب اردوان کی حکومت کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئی۔ رجب طیب اردوان نے 2003 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی حکمرانی کے لیے سب سے سنگین چیلنج میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا۔ اجرتوں پر دباؤ اور خوراک اور توانائی میں بنیادی اشیاء بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ترک صدر کی حمایت ختم کر دی اور ان لوگوں کو ایک کر دیا جو پہلے ان کی حمایت کرتے تھے۔ صدر کی مقبولیت کی شرح 38.9 تک گر چکی ہے، جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں 2.5% سے کم ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ملک پر فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ نے پیش کردہ 4 بلز اور کمیشن رپورٹس نے پاکستان کے خلاف تحفظات نکال دیے گئے۔ امریکی سینٹ نے پیش کردہ 4 بلز اور کمیشن رپورٹس نے افغانستان کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں مختلف تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ افغانستان میں انتقال اقتدار کے بعد امریکہ کے اندر پاکستان کے حوالے سے مختلف آوازیں اٹھ رہی تھیں اور خدشہ تھا کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے کچھ بل سامنے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب ان چاروں بل سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے مختلف معاملات پر پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر بات چیت چل رہی ہے اور اس کے رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ درست نہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی شاید پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپس نہیں آگے بڑھ رہے۔ 2 امریکی باشندے اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہ ارکان کانگریس پاکستان کے بعد بھارت میں بھی جائیں گے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر موجود ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں طالبان حکومت کو غیر رسمی طور پر تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ
رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، تاہم اپنی عوام کی وجہ سے اس مرحلے پر طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کر سکتے۔ ماضی کی حکومت کے برعکس، جب کابل میں صرف پاکستان کا ہی سفارتی مشن کام کر رہا تھا، اس وقت 15 ممالک کے سفارتی مشنز کابل میں سر انجام دے رہے تھے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، حتیٰ کہ کابل میں فطری سفارت خانے کے ذریعے امریکہ بھی اپنی سفارتی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرح قطر بھی عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس اپیل پر توجہ دے رہا ہے۔ چائنا کے صدر نے جنوبی مشرقی ایشیائی رہنماؤں سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ سب اچھے دوست، پارٹنرز تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ خطے میں مداخلت کو کم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ سمندر کے جنوبی حصے سے متعلق چائنا سے بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود اپنے چھوٹے علاقائی پڑوسیوں کو دھمکائیں گے اور نہ ہی اپنے حجم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے ممالک پر قبضہ کرنے کی کوشش یا خواہش رکھیں گے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ چائنا نے اس وقت سرد لڑائی کے اندھیرے کو ختم کیا تھا جب خطے میں سپر پاور بننے کے لیے مقابلے کی فضا تھی۔ شام کی لڑائی جیسے تنازعات عروج پر تھے۔ چائنا کے کئی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ سمندری تصادم میں امریکہ سے جاپان تک خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ چائنا کے بحیرہ جنوبی اور خود مختاری کے ویت اور فلپائن کے خلاف تنازعہ کھڑا کر دیا گیا، جبکہ برونائی، تائیوان اور ملائیشیا بھی ان حصوں پر دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں۔ کل ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ۔